جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ میں ہوں صوفی عمر دراز آپ کو دی ورلڈ آف آرٹ میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد صدیق الماس رقم صاحب کی زندگی اور ان کے فن پر۔ الماس رقم صاحب 1907 میں جب سیالکوٹ کے ایک گاؤں جامکے میں پیدا ہوئے تو 8ویں جماعت وہیں تعلیم حاصل کی، اور پھر والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہونے کے بعد کسی دکاندار کے پاس بہی ہاتھے کا کام شروع کیا، لیکن جلد ہی ان سے طبیعت چاٹ ہو گئی۔ ان کے بہنوئی مولوی محمد اعظم نے، جو اورینٹل ٹیچر اور خود بھی بڑے اچھے خطاط تھے، ان کے رجحان طبع کا اندازہ لگانے کے لیے ان سے الف سے شین تک تختی لکھوائی اور دوسری بار پھر تختی لکھوائی، اور ان سے کہا کہ وہ اپنی پہلی اور دوسری تحریر میں فرق بتائیں۔ جب انہوں نے فرق بتا دیا تو مولوی اعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ صدیق کو کتابت سیکھنی چاہیے، اور ایک دن وہ ضرور اس فن میں نام پیدا کرے گا۔ چنانچہ مولوی صاحب انہیں ماموں حکیم محمد عالم کے پاس موزہ گڈیالہ لے گئے۔ حکیم صاحب حکمت کے ساتھ ساتھ کتابت بھی کیا کرتے تھے، اور اس فن پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ چنانچہ یہ حکیم صاحب کی 10 ماہ کی شاگردی میں انہوں نے بے پناہ مشق کی، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روزانہ 30 تختیاں لکھتے تھے۔ مشق کے دوران آپ کے استاد نے انہیں حاجی دین محمد اور عبد المجید پروین رقم مرحوم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ دونوں بزرگ اس وقت آسمان کتابت کے مہرو ہیں۔ چنانچہ اس دور میں ہی ان کے دل میں ایک بڑا فنکار بننے کا جذبہ بیدار ہوا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس گاؤں میں رہنے کے بجائے لاہور جا کر قسمت آزمائی کریں گے، اور وہیں اس فن کے جملہ اسرار و رموز حاصل کریں گے۔ چنانچہ 10 ماہ کے بعد جب وہ لاہور کے لیے چلے تو حکیم صاحب کے تمام شاگردوں سے ان کا خط بہتر تھا۔ لاہور آ کر یہ روزنامہ زمیندار کے ہیڈ کاتب مولوی محبوب عالم کے پاس قیام پذیر ہوئے۔ مولوی صاحب نے انہیں اس وقت کے ایک ممتاز خوشنویس منشی ابراہیم سے متعارف کرایا، اور یہ منشی صاحب کی بیٹھک واقع محلہ سیرکی بندہ میں کام کرنے لگے۔ جدوجہد کا آغاز۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں انہوں نے سب سے پہلے اینٹوں کے بھٹے کی رسید بک کی کتابت کی۔ اس کے بعد انتخابات اور نیلامی کے پوسٹر بکتے رہے۔ اس زمانے میں 2 روپے فی کاپی تک کتابت کی اجرت تھی، لیکن یہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے مسلسل مشق جاری رکھی، اور مشق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رات کو جب ساری دنیا محو خواب ہوتی، یہ اپنے شوق اور خٹملوں کی ستم ظریفی کے باعث سونے کے بجائے کتابت کی مشق کرتے، اور جب مشق سے طبیعت اکتا جاتی تو ورزش کرنے لگتے۔ محنت و مشقت کا یہ جذبہ ان میں مسلسل تقویت حاصل کرتا رہا۔
اسی دوران میں انہیں اگرچہ حصول رزق کے لیے کافی سہولتیں فراہم ہو گئی تھیں، لیکن یہ مطمئن نہ ہوئے۔ ان کی جدوجہد جس منزل تک پہنچنے کے لیے شروع ہوئی تھی وہ ابھی دور تھی، بہت دور تھی۔ یہ ذکر 1928 سے 29 کا ہے۔ 1930 میں ان کا یہ حلقہ تعارف وسیع ہو چکا تھا، متعدد معاشروں سے ان کی رسم و راہ ہو گئی تھی، جن میں لاجپت رائے قابل ذکر ہے۔ لاجپت رائے انہیں فی کاپی 5 روپے اجرت دیا کرتا تھا اور اس زمانے میں متوسط درجے کے خوشنویس کے لیے سب سے اونچی شرح تھی۔ لیکن اس دور میں دو ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے نوجوان اور باعزم محمد صدیق کے دل میں جلد سے جلد منزل مقصود تک پہنچنے کی لگن پیدا کر دی۔ واقعہ اول تو یہ ہوا کہ منشی ابراہیم انہیں ایک دن عبدالمجید پروین رقم کے پاس لے گئے۔ وہاں ان کی موجودگی میں پروین رقم صاحب نے 3 ٹائٹل لکھے اور 3 روپے فی صفحہ کے حساب سے 9 روپے لیے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں بھی فن کی اس بلندی کو حاصل کر کے رہوں گا کہ 5 روپے میں 16 صفحے لکھنے کے بجائے 3 روپے میں 1 صفحہ لکھا کروں گا۔ ان واقعات نے محمد صدیق صاحب سے 1941 کے موسم سرما میں سخت مشق ہرائی۔ وہ ورزش اور مشق قدم بقدم چلتے رہے۔ ورزش کا یہ عالم تھا کہ وہ ان سے 2-3 ساتھی لوہاری چوک سے دوڑ لگاتے اور دریائے راوی کے کنارے جا کر دم لیتے، اور اس وقت جب کہ ان کے دوسرے ساتھی نہانے میں مصروف ہوتے، یہ ریت پر عنوان لکھتے اور پھر درخت پر بیٹھ کر ان کا جائزہ لیتے۔ شہر واپس آتے تو مسجد کبابیاں اندرون لوہاری دروازہ چلے جاتے اور وہاں امام مسجد کے پاس بیٹھ کر، جو خود بھی اچھے خوشنویس تھے، مشق کرتے۔ اس زمانے میں تاج الدین زرعی رقم مرحوم بھی وہیں آتے اور مشق کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں میں مسابقت شروع ہو گئی اور یہ مسابقت 2 سال تک جاری رہی۔ لیکن اس دور میں یہ دونوں ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہو سکے۔ تاج الدین زرعی رقم نے انہی دنوں 22 ضرب 29 کا جوڑ کر مرکنٹائل پریس کا اشتہار لکھا۔ یہ اشتہار لاہور میں خوشنویسوں کے حلقے میں بہت مشہور ہوا۔ چنانچہ انہوں نے 22 ضرب 29 بھی اسی سائز کا پوسٹر لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی انہی دنوں ملکہ زرین سونو والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت بڑے سائز کا پوسٹر لکھا۔ اس سے سارے شہر میں ان کی دھوم ہو گئی۔ شہرت کا آغاز۔ اس پوسٹر سے انہیں بہت عروج حاصل ہوا۔ اس طرح ایک گمنام اور اجنبی نوجوان نے لاہور میں داخلہ کے وقت بے بسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں جو عہد کیا تھا وہ اپنی جدوجہد اور فن سے جنون کی حد تک مشق کے باعث پورا کر دکھایا۔ 1934 میں علامہ اقبال اور پروین رقم مرحوم میں اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو اپنے مجموعہ کلام زبور عجم کی کتابت کے لیے کسی اچھے خوشنویس کی جستجو ہوئی۔
انہوں نے متعدد خوشنویسوں سے نمونے طلب کیے۔ منشی محمد انور کی ہدایت پر انہوں نے بھی علامہ اقبال کو اپنا نمونہ کتابت بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے وہ پروین رقم کی کتابت کردہ زبور عجم کا نسخہ عاریۃً مانگ کر لے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نمونہ علامہ اقبال کی خدمت میں بھیجا، جسے شرف قبولیت بخشا گیا۔ یہ ان کی بڑی خوش نصیبی تھی، اور دراصل یہیں سے ان کی شہرت کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈاکٹر ریاض قدیر کے بڑے بھائی مولوی ظفر اقبال مرحوم ان کے بڑے کرم فرما تھے، وہ انہیں علامہ اقبال کی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے ان کا تعارف کرایا۔ دوسرے دن سے ہی صدیق صاحب نے علامہ اقبال صاحب کی میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں بیٹھ